مقبوضہ کشمیر کو بھارتی حصہ قرار دینے کے بھارت میں امریکی سفیر کے بیان پر پاکستان میں امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ڈیمانش کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت میں امریکی سفیر کی غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے بھارت میں امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے دیرینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ سندھ کے 6220 اسکولوں کی عمارتوں کو مخدوش قرار دے کر وہاں تدریسی عمل روکنے کا حکم جاری کیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ مخدوش عمارتوں والے اسکولوں کے قریب متبادل اسکول تلاش کریں تاکہ طلبہ کو وہاں منتقل کیا جا سکے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ مخدوش عمارتوں والے اسکولوں کی مرمت کب شروع ہوگی اور یہ مرمت مکمل کب کی جائے گی۔ طلبہ متبادل اسکولوں سے کب اپنے اسکول میں واپس آئیں گے۔ مخدوش عمارتوں والے یہ اسکول صوبے کے 30 اضلاع میں ہیں۔ بدین، میرپور خاص اور تھرپارکر میں مخدوش عمارتوں والے اسکولوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے سسٹم تباہ ہو جانے والے بیان پر رد عمل مانگا گیا تو بلاول نے میڈیا کو جواب دیا کہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ 1973 کے آئین کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اسے چلنے ہی کتنا دیا گیا ہے۔ کیا وزیر داخلہ کا یہ بیان جو سامنے آیا یہ وزیر داخلہ کا کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، انہوں نے آفیشلی مطلب ایک اناؤنس کر دیا، کیا اس جمہوری نظام کی لپیٹنے جایا جا رہا ہے اس کو، اور کیا کوئی صدارتی نظام لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ 18ویں ترمیم واپس کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو آصف علی زرداری صاحب نے ذاتی کوششوں سے پارلیمان کو جو ٹرانسفر کی تھی پاور، آج ان کو واپس لپیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ صوبے جو ہے اس میں تعاون نہیں کر رہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، پانی کے ایشوز ہو، دیگر چیزیں ہوں، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک واضح سٹانس آپ بینگ چیئرمین پیپلز پارٹی، کیا کولیشن کے اندر بھی آپ دیکھیے جہاں تک ایک تو ایک بھائی کو آپ دوسرا بھائی سے نہ لڑوایا کریں، دوسرا بات یہ سسٹم کلیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہیں، اور یہ اب محسن بھائی اتنا سیاست میں شاید تجربہ نہیں رکھتا، تو یہ کافی ہیوی الفاظ ہیں، اور obviously اس کے دو معنی ہیں۔ یا سسٹم کولیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم، اور اس موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت اگر کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس، تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کا الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا؟ ایکسکیوز می، اور اگر موجودہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا تو پھر چلے نہیں کر رہا، تو پھر وہی 1973 کی کانسٹیٹیوشنل کا شاہد بات کر رہا ہوں، اور لگتا ہے کیوں کیسے، لیکن اگر وہ بات بھی کر رہا ہے، اس سسٹم کو آپ نے چلنے کب دیا؟ آپ کا ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے آپ کی آئین، آپ اس آئین کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے دفعہ آپ نے اس آئین کو، اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو توڑتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو کہ دیکھو سسٹم کلیپسڈ ہے۔ وہ کلیپس نہیں، اس کا مطلب ہے کلیپس کروایا گیا۔ حکومت نے صومالیہ میں بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود 10 پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی کو یقین دلایا کہ مغوی پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے سفارتی اور انتظامی کوششیں تیز کریں گے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ 17 افراد صومالی قزاقوں کے قبضے میں ہیں، جن میں 10 پاکستانی ہیں۔ رہائی کے لیے $30 لاکھ تاوان طلب کیا گیا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے ایوان کو بتایا کہ اس واقعے کے بعد صومالی قزاق مزید 4 جہازوں پر قبضہ کر چکے۔ یہ معاملہ اب ایک بین الاقوامی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ اس اغوا کو 5 مہینے گزر چکے، آخر مزید کتنی دیر بعد کارروائی کی جائے گی؟ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم یہ حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ مجرم ہے۔ پاکستان پریزن رولز میں کسی بھی قیدی کے جیل سے باہر علاج کا طریقہ کار واضح ہے۔ سزا یافتہ قیدی کا نجی اسپتال میں علاج جیل قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ یہ سہولت دی تو دیگر قیدی بھی اس رعایت کا مطالبہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج ایک باضابطہ میڈیکل بورڈ کے تحت ہوتا رہا ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر طبی ماہرین کی رائے لے کر فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر ابتدائی مرحلے میں ہی درخواست منظور کر کے مقدمے کے اصل بنیادی مسئلے کو ہی ختم کر دیا۔ عدالتی فیصلہ اصول فطرت اور انصاف کے منافی ہے۔
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बानी PTI से मुतालिक फैसले पर अमल होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त का मकसद फैसले की वजाहत तलब करना है। PTI के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक ने अस्पताल के बाहर वीडियोज़ बनाने वालों को पार्टी से लाताल्लुक़ करार दे दिया। जेल के अंदर जो इलाज की सहूलतें हैं सबसे पहले वो दी जाती हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड होता है या पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है या यहाँ से डॉक्टर्स की टीम जाती है और जाकर उनका मुआयना करते हैं और वो फैसला करते हैं कि क्या इनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुमकिन है, नंबर 1। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट फैसला करती है कि इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुमकिन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि ऐसे कैदी को जो पेशेंट है उसे मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। ये है मुरवजा कवानीन, जिसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट से कराना ज़रूरी है कि क्या इस सारे प्रोसेस को बाईपास करके बराह रास्त किसी कैदी को नॉमिनेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि फ़लाँ जगह पे इनको भेजा जाए। ये है वो सवाल जिसकी वजाहत चाहिए। आज आपकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद नहीं, उन्होंने वीडियोस बना के पोस्ट किए हैं। जो भी वहां पे जाएगा, जो भी तहरीक इंसाफ का खुद को शो करेगा, ना उसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक होगा, ना वो इमरान खान साहब का खैर ख्वाह होगा, ना वो अपनी जमात का खैर ख्वाह होगा। वहां पे हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कमिट करके आए। इस वक्त जो हमारी जो प्रायोरिटी है वो इमरान खान साहब का इलाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर कशीदगी का मरकज़ है और ईरान के साथ ये सूरत हाल फ़िलहाल अच्छी है। मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल उनके ख्याल में बहुत अच्छी है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि आबना हुर्मुज़ अमरीका के मुकम्मल कब्जे में है। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की राह में रुकावट डालने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरानी कभी ड्रोन से हमले कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल का सामना वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ को नहीं है। और इस वक्त पेशावर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। अहले खैर से भी राब्ता करें, गरीबों का माल भी डालें, उसमें बहुत बरकत होती है। खुद भी अपना हिस्सा डालें और इस तहरीक में आगे बढ़ते चले जाएं। तो एक तो इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल के बाद वाले हफ्ते में पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल होगी और शटर डाउन हड़ताल होगी, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि इन धरनों का और बड़े बड़े धरनों का, जलसा आम की सूरत में धरनों का एक पूरा जाल है जो हम पूरे पाकिस्तान में अब फैला रहे हैं। ये धरने भी जारी रहेंगे। कोई नून लीग ये न समझे, ये मरियम बीबी ये न समझे कि ये धरना खत्म हो जाएगा। और धरना शुरू हुआ है। वजीर आला हाउस का धरना तो बेस कैंप बनेगा और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, अवाम के पास जाऊंगा, नौजवानों के पास जाऊंगा और हक का ये पैगाम हम लेकर जाएंगे और अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये जुल्म की शक्लें जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, इनको अगर चैलेंज नहीं किया जाएगा तो ये हर जगह पर ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें इसको चैलेंज भी करना है और अपना हक भी हासिल करना है। तो 3 काम हो गए, एक तो बड़े धरने हो गए, फिर हड़ताल हो गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद कैसे? अभी आपको ये बताएं, सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया है। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके खडन में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर खडन के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज़ की। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि लाश मिलने के 24 घंटे में रिपोर्ट देना लाजमी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक महरम दिल को पहली गोली गर्दन, दूसरी पीठ के बाएं कंधे पर लगी जो सीने के करीब से निकली, तीसरी गोली दाएं पसलियों के नीचे लगी जो आर पार हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महरम दिल को चौथी गोली दाएं बाजू को लगकर दाएं बगल के नीचे से निकली, पांचवी गोली बाएं कंधे के पिछले हिस्से में दाखिल होकर आर पार हुई, छठी गोली दाएं रान के ऊपर लगी जबकि सातवीं भी दाएं रान पर ही लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महरम दिल को गर्दन पर ग़िज़ाई नाली, गर्दन के मोहरे, शहरग और आवाज़ के तार को नुकसान पहुंचाया। गोलियों की वजह से बाएं फेफड़ा, दिल और उसकी बड़ी रगों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब इसी रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबले में जख्मी पुलिस एहलकारों में से एहलकार आशिक अली को पेट में गोली लगी जो एक जानिब से दाखिल होकर दूसरी जानिब से निकल गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे जख्मी पुलिस एहलकार साकिब अली को पेट के दाएं जानिब गोली लगी। महरम दिल की हलाकत के वाक़े पर वर्सा ने पुलिस मुकाबले को जारी करार दिए जाने के बाद मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है।
جبکہ مقدمے کے اندراج کے لیے والدہ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت 25 اگست کو ہوگی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ 26 جولائی کو منشیات فروش محرم دل پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا اور مقابلے میں 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مجموعی طور پر 41 افراد کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا بتانا ہے کہ میر رضا نے جن افراد کے پیسے دینے تھے ان کی لسٹ بھی بنا لی گئی ہے۔ میر رضا کی دونوں میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کاشف مشتاق کی رپورٹ۔ میر رضا قتل کیس سے متعلق تفتیشی ذرائع کا بتانا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 41 افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ ان میں میر رضا کے دوست، بزنس پارٹنر، گیسٹ ہاؤس کا عملہ اور دیگر افراد شامل ہیں۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ میر رضا نے جن افراد کے پیسے دینے تھے ان کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی، جبکہ گیسٹ ہاؤس کی بھی مکمل تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ گیسٹ ہاؤس کے مالک نے بروکر کی مدد سے ایک شخص کو رینٹ پر دیا، جبکہ رینٹ پر لینے والے شخص نے ایک اور شخص کو گیسٹ ہاؤس کرائے پر دے دیا۔ تمام تر افراد کا بھی کرمنل کوڈ 160 کے تحت بیان لیا گیا ہے۔ میر رضا کی دونوں میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جائے وقوع کی جیو فینسنگ کی رپورٹ بھی حاصل کر لی گئی ہے، جبکہ IPDR کی تفصیلات اور اسمارٹ واچ کی فورنزک میں کچھ وقت لگے گا۔ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا ہے۔ نئی تفتیشی ٹیم کی تفتیش بھی قتل کے بجائے خودکشی کے سابقہ موقف کے گرد گھوم رہی ہے۔ خط کا متن یہ ہے کہ سابق تفتیشی ٹیم کی کوتاہی اور تفتیشی ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی آزادانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ DIG ایسٹ، SSP SIU SSP ایسٹ اور دیگر پولیس افسران کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک حساس عہدوں سے ہٹایا جائے اور انہیں معطل کیا جائے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پولیس کی بروقت مدد نہ ملنے پر اہل خانہ نے خود گاڑی کا سراغ لگایا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے بعد شواہد پولیس کے حوالے کرنے کے باوجود کئی روز تک شواہد لیب نہیں بھیجے گئے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں خودکشی کی کوئی رائے نہ ہونے کے باوجود سابقہ تفتیشی ٹیم نے خودکشی کا موقف اختیار کیا۔ پولیس کی جانب سے مختلف CCTV ویڈیوز میڈیا کو جاری کی گئیں۔ نئی ٹیم بھی مقتول کے قرض و کاروباری معاملے سے متعلق سوالات کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ خود تفتیش کی نگرانی کریں۔ خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے سابق تفتیشی ٹیم کے کردار کی محکمانہ انکوائری کروائی جائے۔ سندھ پولیس کی موجودہ ٹیم کی ناکامی پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مقتول کے اہل خانہ کسی فرد کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے۔ اہل خانہ اغوا، تشدد اور قتل کے اصل حقائق سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اہل خانہ تفتیش میں رکاوٹ یا شواہد متاثر کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی چاہتے ہیں۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی بڑھتی بندش پر اظہار تشویش کیا ہے۔ کراچی میں ہوئی گول میز کانفرنس کے شرکاء نے صحافیوں، سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ کانفرنس کی صدارت ڈائریکٹر HRCP فرح ضیاء نے کی۔ معروف عالمی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے پاکستان میں اپنا باقاعدہ دفتر قائم کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دفتر کا افتتاح کیا۔ گوگل نے ملک میں اپنے بڑے ڈیجیٹل پروگرامز کو مزید وسعت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ زمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے۔ بین الاقوامی ٹیک کمپنیوں کو پاکستان لانے کا انتظار ہوا ختم۔ گوگل نے اپنا مقامی دفتر پاکستان میں بھی کھول دیا۔ گوگل کے مطابق پاکستان میں دفتر کا قیام ملک کی ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرے گا۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے بڑی انٹرنیشنل کمپنی کا پاکستان آنا کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور ایسا SAFC کی معاونت سے ہی ممکن ہو پایا۔ یہ شروعات ہے، مزید کمپنیاں بھی جلد پاکستان آئیں گی۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے گوگل کے پہلے پاکستان آفس کا افتتاح کیا۔ پچھلے 2.5 سال سے ہم اور SIFC مل کے کام کر رہے ہیں۔ گوگل نے تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب گوگل سرٹیفکیشنز پاکستان میں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گوگل کے استقدام کو پاکستان کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سفر کا حصہ قرار دیا۔ ICT اور ٹیلی کام ماہر پرویز افتخار کا کہنا ہے کہ گوگل جیسی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی کی موجودگی پاکستان میں عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھائے گی۔ گوگل کے آفس کھولنے سے یا کسی بھی پلیٹ فارم کے آفس کھولنے سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہمارا انٹرنیٹ امپروو کرے۔ گوگل کے مطابق گوگل کی موجودگی اور طویل مدتی شراکت داری پاکستان میں نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گوگل کے مقامی دفتر کے قیام سے IT، سرمایہ کاری، اسٹارٹ اپس، ایپ ڈیولپرز اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لیڈز ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستان ٹیم 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق 61 اور امام الحق نے 62 رنز بنائے۔ بابر اعظم انجری کے باعث پلینگ 11 کا حصہ نہیں۔ ٹیسٹ میں کپتانی کرنے والے سلمان علی آغا 21 رنز بنا سکے۔ آزان اویس 0، سعود شکیل اور شان مسعود 5 رنز بنا سکے۔